بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ ریئر گیس۔ آج ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایئر میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز کیا ہے اور وہ کس طرح مختلف کاموں میں اثر پذیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جس کی فارمولا CO2 ہے۔ The amount of carbon dioxide in air is less than 1%۔ کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں نائٹروجن کی مقدار 78% اور آکسیجن 21% ہے، اس لیے جو باقی گیسز ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپر، ڈسٹ پارٹیکل اور ایئر گیسز جو ہوتی ہے ان کی مقدار سب کی جمع کر کے 1% بنتی ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ 1% سے بھی کم مقدار میں پریزنٹ ہے ہوا میں۔ اٹ از اے کلر لیس گیس، کیونکہ ان کی کوئی کلر نہیں ہوتی۔ اٹ ہیز نو اسمیل بٹ اے سور ٹیسٹ۔ اس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ سور ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے۔ It is slightly soluble in water but its solubility increase under high pressure۔ اس کی یہ جو ہے یہ slightly soluble ہے، لیکن جب آپ پریشر کو انکریز کر دیتے ہیں تو یہ واٹر میں زیادہ soluble ہوتا ہے، اور اسی پراپرٹیز کی وجہ سے جو ہائی پریشر پر یہ سوڈاز میں حل کر دیا جاتا ہے۔ سوڈا واٹر جیسے کوک، پیپسی اور دوسرے جو اس طرح کے سوڈا ڈرنکس ہیں اس میں ہائی پریشر کے ذریعے اس میں وہ حل ہوتا ہے۔ اٹ از ہیویئر دین ایئر اینڈ کین ٹرن لائم واٹر ملکی۔ یہ ہوا سے بھاری ہوتا ہے، یہ ہوا میں موجود ہے تو یہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ ہوا سے بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ لائم واٹر کو جو ہے وہ ملکی کر دیتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈز ناٹ برن۔ اب یہ بات کہ کاربن ڈائی آکسائڈ خود نہیں جلتی اور نہ ہی یہ جلنے کے عمل کو سپورٹ کرتی ہے، ریدر یہ جلنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس لیے یہ فائر ایکسٹنگویشن میں بھی یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح کر لیں کہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، آپ اس کو بار بار دیکھیں۔ اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم پھر اس کی یوزز 1 بائی 1 پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آئے ویڈیو دیکھتے ہیں۔
اچھا بیٹا، ویڈیو جو ہے آپ نے دیکھ لی، اب ہم اس کی یوزز جو ہے اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو یوزز ہے اس کی تو پراپرٹیز آپ نے سیکھ لی، لیکن اب یہ جو یوزز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، تو وہ یوزز اس طرح ہے کہ آل گرین پلانٹس ایبزارب کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی ایئر ٹو میک فوڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں جو موجود ہوتی ہے، یہ پلانٹ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لیتی ہے اور واٹر، اور جب یہ واٹر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کے سن لائٹ کی روشنی میں کی موجودگی میں یہ کاربوہائیڈریٹس بنا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آکسیجن پیدا ہوتی ہے. تو آکسیجن پودے جو ہے وہ آکسیجن خارج کر دیتے ہیں. اس عمل کو ہم فوٹوسنتھسس بھی کہتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فوٹوسنتھسس میں استعمال ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے جو سارے گرین پلانٹس ہیں، جتنی بھی گرین پلانٹس ہیں، وہ سارے خوراک بناتے ہیں. تو the first uses of carbon dioxide, that all the green plants absorb carbon dioxide, use carbon dioxide to make their food by the process of photosynthesis. اس کے جو سیکنڈ یوزز ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اسپیل ان سوڈا واٹر باٹلس انڈر سم پریشر. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈا واٹر بوٹل میں جو ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو وہ یہ فریزنگ کرتی ہے، وہ اس طرح خارج ہوتی ہے جس طرح اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے کہ یہ جو ببلز کی شکل میں نکلتے ہیں بہت تیز. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہائی پریشرز کے تھرو ان بوٹل میں ڈیزولو کر دیا جاتا ہے، بھر دیا جاتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ سوڈا بوٹل میں بھر دیا جاتا ہے، اور اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ سوڈا پینا خطرناک ہے، تو اسی وجہ سے خطرناک ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم بدن کے اندر لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. دوسرے اس میں اتنی زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیٹس بنانے میں مدد دیتی ہے، جس سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو جتنا ہو سکے اس سوڈا کو ایوائڈ کیا جائے اپنے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی دوسری یوز جو ہے وہ سوڈا واٹر بنانے میں استعمال ہوتا ہے کہ ہائی پریشر سے یہ ان بوتلوں میں بھر دیا جاتا ہے. آپ نے فائر ایکسٹنگوشر دیکھا ہوگا. فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے. جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فائر کے بجھنے میں مدد دیتی ہے. تو ہاؤ ٹو پٹ آؤٹ فائرس، وی یوز فائر ایکسٹنگوشر فل وتھ کاربن ڈائی آکسائڈ. سو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے اس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ یہ آگ پر کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ ہوتی ہے، اور آگ کے لیے آکسیجن لازمی ہوتا ہے. تو یہ ایک تو آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، دوسرا یہ آگ کو سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے یہ آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. تو آگ بجھانے کے لیے یہ فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے. دوسرے، آپ نے کیک کو دیکھا ہوگا جو فلفی ہو جاتا ہے یعنی پھول جاتا ہے. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ببلز جب نکلتے ہیں تو وہ ببلز بن جاتے ہیں، اور اس طرح یہ جو کیک ہے وہ پھول جاتا ہے. when the cake is baked, bubbles of carbon dioxide are given out, and these bubbles cause the cake to rise and become fluffy. So یہ فلفی کس طرح ہو جاتا ہے؟ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور یہ کیک جو ہے یہ کیک پھول جاتا ہے. تو
کیک یہ پھولنے کی وجہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ببل جو ہے وہ نکلتے ہیں، اس وجہ سے بیکنگ میں جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلنے کی وجہ سے کیک پھول جاتا ہے اور وہ پک جاتا ہے۔ دوسرے ایک ہوتے ہیں ڈرائی آئس، یہ ڈرائی آئس، اب ڈرائی آئس کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو فریز کر دیتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک آئس کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی آئس۔ یہ ڈرائی آئس فوڈس کو پریزرو کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ easily is frozen into a solid form which is called dry ice. The dry ice is used to preserve the food. فوڈ کو پریزرو کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے آپ نے جس طرح ویڈیو میں دیکھی کہ آسٹریلیا کے کچھ صحرا میں یہ مصنوعی بارش کروائی جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ڈرائی آئس کو پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اوپر اس کو ایک ایروپلین کے ذریعے اوپر لے جا کر بادلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے ایک مصنوعی بارش ہوتی ہے۔ اور آسٹریلیا میں کچھ صحراؤں میں اس کی کچھ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کی ہے اور بارش ہوئی ہے۔ یہ سارے تھے کاربن ڈائی آکسائڈ کے یوزز اور اس کے جو پراپرٹیز تھی، اس کے جو یوزز تھے ہم نے پڑھے۔ At the end, you will write the answer of some questions which are given in the questionnaire of your app, which is called the My app. You will see there are some questions. So you try to answer these questions, and then we will write at the end of the chapter, inshallah, we will write all the long questions and short questions, and you will copy them to your notebook. So اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو لاسٹ ٹاپک ہے ریئر گیسز، انشاءاللہ کل ہم وہ پڑھیں گے۔ آج تک یہ کافی ہے، آپ اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم کویسچن ایریا میں جو ہے اس میں فل ان دی بلینکس اور کچھ شارٹ کویسچنز ہوں گے، آپ کوشش کریں کہ اس کے کچھ جوابات اپنے طرف سے دے دیں، ٹھیک ہے؟